ناظرین، ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سیکس کرنے کا جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ سیکس کرنے کا آئیڈیل جو سیزن ہے، بیسٹ سیزن ہے وہ کیا ہے، اور سیکسول انرجی کو کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں؟ تو آج بات ہوگی اسی ٹاپک پہ، جس کی آؤٹ لائن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ سیکسول انرجی کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کہ سیکس کرنے کا جو آئیڈیل ٹائم اور سیزن ہے وہ کیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے کہ اورل سیکس اور اینل سیکس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی ڈائٹس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی سیکسول انرجی کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو دیکھیں گے آپ آخر تک، اور اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی ہر لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ایروویڈ کی دنیا میں ہم سیکسول انرجی کو بولتے ہیں اوجاس۔ اب یہ جو اوجس ہے یہ آپ کی وائٹل فورس ہے آپ کی سیکسول لائف کے لیے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ کی جتنی سیکسول انرجی زیادہ ہوگی آپ اتنا زیادہ اچھے سے سیکس کر پائیں گے۔ تو اسی کو آیوروید میں کہا جاتا ہے کیا کہ یہ آپ کا اوجس ہے۔ جب آپ زیادہ مقدار میں سیکس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی انرجی زیادہ ہوگی، آپ کہیں گے کہ ہم سیکس زیادہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ امبیلنس کی طرف جائیں گے، جس طرح ہم نے بات کی کہ آپ کی ہیلتھ جو ہے، فٹنس جو ہے وہ امبیلنس ہوگی، جس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ کے امیون سسٹم لو ہو سکتا ہے، میموری لاس ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی مس کر سکتے ہیں، ایک رات میں، ایک ہفتے میں، ایک ماہ میں، یا 15 دن میں؟ تو یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر، آپ کی فٹنس کے اوپر، آپ کی ڈائٹ کے اوپر، آپ کی فزیک کے اوپر۔ یہاں تک بات ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کی ڈائٹ پلان اچھا ہے، جن لوگوں کی جو ہے فٹنس اچھی ہے، صحت اچھی ہے، تو وہ لوگ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایک رات میں بھی 5 4 شفٹیں اٹھاتے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں کہ جن کی ڈائٹ اچھی نہیں، جن کی فزیک اچھی نہیں، وہ بھی اگر اس پلندے پہ اترتے ہیں، اس اسٹریٹجی پہ اترتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، چند ہی دنوں میں بہت زیادہ کمزور خود کو فیل کرتے ہیں، بہت چند ہی دنوں میں ان کے جو ہے ماس لٹک جاتا ہے، چند ہی دنوں میں ان کے فیشیل جو ایکسپریشن ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، منہ کی ہڈیاں بھی باہر آ جاتی ہیں۔ ایک ہفتے میں ایک بار تو لازمی کریں، باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فزیک کے اوپر، آپ کی ہیلتھ کے اوپر، آپ کی فٹنس کے اوپر۔ جو لوگ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک بار کریں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ جتنی بار مرضی کر لیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ ہفتے میں ایک بار سیکس کریں گے، یہ کیا کام کرے گا، یہ آپ کے ریلیشن شپ کو بوسٹ کرے گا، یہ آپ کے جو کپلز کا جو انٹریکشن ہے اس کو ڈیولپ کرے گا۔ نمبر 2 پہ ہے جی آپ کے پاس کہ آئیڈیل ٹائم کیا ہے سیکس کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو مختلف ریسرچ ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ رات 10 بجے کا ٹائم جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اچھا سمجھا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ 10 بجے کے قریب آپ کام کاج سے فری ہوتے ہیں، خود کو زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، اس لیے اس وقت کرنا چاہیے جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوں، جب آپ سٹریس میں ہوں، جب آپ پریشانی میں ہوں، جب آپ کسی بھی غم میں ہوں، تو اس وقت اس کو کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ضروری نہیں 10 بجے کریں، جب آپ کا رتبہ بلند ہو تو اس کو دبانے کے لیے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہے اس کے سیزن کی، تو سیزن میں جو زیادہ اچھا مانا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہے ونٹر سیزن۔ جو آپ کے پاس اس سے تھوڑا کم اچھا مانا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہے جی خزاں کا موسم ہے اور بہار کا موسم ہے، اور اس سے بھی جو کم ہے وہ ہے آپ کے پاس سمر سیزن۔ اب یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس سمر ہے وہ گڈ ہے، اور جو آپ کے پاس آٹم اور سپرنگ ہے یہ آپ کے پاس تھوڑا بیٹر آ جاتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ونٹر ہے وہ سیکس کرنے کے لیے بیسٹ ہے۔ تو جہاں تک بات ہے جی آپ کے پاس اورل سیکس کی اور اینل سیکس کی، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو آپ نے آج تک کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اینل سیکس کر رہا ہو۔ اب کسی کتے بلے کو دیکھتے ہیں، کسی گھوڑے کو دیکھتے ہیں، گدھے کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے آفیشیل اور جو بیسک جو ان کی لیگل سائٹ ہوتی ہے اسی کو وزٹ کرتے ہیں، لیکن جب جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو ان لیگل اور جو ان آفیشیل سائٹ ہے ان کو وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اپنی
انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے اسپرم سیلز کو بھی ویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص کی ہے، آپ انہی کو جائیں۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ جو انفیکشنز ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو کینسرس بھی ہو سکتے ہیں، جو اورل سیکس کرتے ہیں یا اینل سیکس کرتے ہیں ان میں آپ کو جینیٹیلیا کا کینسر ہو سکتا ہے، آپ کے جو کوپلیٹری آرگن ہے، جو آپ کا میل ہے پینس ہے یا فیمیل کی وجائنا ہے، اس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، ایچنگ ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں وہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے پاس جو لیگل چیز ہے اسی کو ہی یوز کریں، مخصوص چیز کو یوز کریں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ایک چیز یہ دیکھیں نا کہ جو اورل سیکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں مختلف لوگ ریسرچ کرتے ہیں، یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کا مذہب کوئی اور ہے، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو اورل سیکس ہے یہ آپ کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے خود کو ایکٹیو فیل کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے یہ پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ آپ ایک وہ عضو جس سے آپ پیشاب کرتے ہیں، گند جو ہے اپنا ویسٹ خارج کرتے ہیں اور اسی کو کسی پارٹنر کے منہ میں دے رہے ہیں، تو یہ کتنی غلط چیز ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے پاکیزگی کا درس دیتا ہے، تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا۔ بات ہے جی آپ کی ڈائٹ کی جو مین تھنگ ہے، آپ نے اس میں انڈے کھانے ہیں، کھجوریں کھائیں گے آپ، اس میں جو ہے گائے کا گھی کھائیں گے، اس سے کیا ہوگا، یہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا، یہ آپ کی فٹنس کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے کچھ ہربز ہیں جس میں آپ کے اشوگندھا کا استعمال کر سکتے ہیں، اشوگندھا پاؤڈر، شٹواری پاؤڈر، اب شلاجیت کا استعمال کر سکتے ہیں سیکس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں بینز، پھلیاں جو ہیں، لیگیومز ہیں، دالیں ہیں، نٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، سیڈز جس میں چیا سیڈز ہے، پمکن سیڈز ہے، السی کے بیج ہیں، تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو استعمال کریں۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ ہمارا پیٹ بڑھ گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، دوسری یہ کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو سیکس کرتے ہیں اس سے آپ کا پیٹ بڑھتا ہے۔ آپ تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، یہ کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی آج ہم نے اتنا کھانا ہے اس کے بعد ہم نے سیکس کرنا ہے۔ تو تھوڑا کھائیں، کوالٹی میں کھائیں، کوانٹٹی میں کم کھائیں۔ تو یہ ہے جی ساری چیزیں آپ کی سیکسول لائف کی جو اچھا کر سکتی ہیں، سیکسول لائف کو، سیکسول انرجی کو بوسٹ کر سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو اپلائی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔